کوئی ڈسکریڈٹ ہے تو یہ بھی علی گڑھ کو جانا چاہیے، اور میلاڈ میکالے سے زیادہ اس تمام صورت انہوں نے، اور یہ اب جو نظام ہمیں ملا ہے ورثے میں ملا ہے، اور اینگلو سیکسن سارا سسٹم ہے، لاس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور سارا ایک زمانہ تھا کہ کلکتے میں فورٹ ولیم کالج بنایا گیا، اور فورٹ ولیم کالج کے ایک شعبے میں انگریزوں کو اردو زبان کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس وقت ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ انگریز فارسی کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور مسلمان اس بات پہ مصر تھے کہ فارسی ہماری عظمت رفتہ کی نشانی ہے، سائن آف آور گلوری، اور اس کو کسی صورت میں ہم ختم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ہندوستان میں فارسی کی وہ حیثیت نہیں رہی، اور اردو کو انہوں نے رواج دیا، اور پھر اردو کو ہندی سے بدل لیں، اور پھر انگریزی کا سارا نظام یہاں پہ رائج ہوا، اور اس کے بعد پھر انگریز نے یہاں پہ پارلیمانی جمہوری نظام کو رائج کرنے کی کوشش کی، انڈیا ایکٹ 1935 اس کی بنیاد میں، اور اس کے تحت 1946 میں جو انتخابات ہوئے، اور جو سینٹرل اسمبلی بنی لیجسلیٹو اسمبلی، اس کو تقسیم کر کے پاکستان اور بھارت کے لیجسلیٹو اسمبلیز میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس طریقے سے ہمیں آزادی نصیب ہوئی، اور اس آزادی میں پروفیسر صاحب نے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے لڑ کر آزادی حاصل نہیں بلکہ قانونی جنگ ہم نے لڑی، اور اس طریقے سے ہم نے آزادی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد ہماری آزادی میں جو لوپ ہولز رہ گئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اب اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو نظام ہائے تعلیم پائے جاتے ہیں اس میں بنیاد ہم ایک ہی بنائیں، یعنی کم از کم مڈل تک، جس میں اس وقت بھی مڈل تک جو پبلک ایجوکیشن سیکٹر ہے یا جو دنیاوی تعلیم کا نظام ہے جس میں پرائیویٹ اور پبلک دونوں شامل ہیں، 8ویں تک ایک ہی نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور پھر 8ویں کے بعد تقسیم ہوتا ہے پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، آرٹس، اور اس طریقے سے یہ ہمارے علماء کرام کی MMA کی حکومت بنی تو جمعیت علماء اسلام کے علماء کی بھی یہ رائے ہوتی تھی کہ جو بچہ میٹرک کر کے دینی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے اس کا وہ معیار بہت بلند ہوتا ہے، اور جس کو ہم شروع سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کو اس معیار پہ پہنچانے میں ہمیں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے، سنگل نیشنل کیریکولم کی بھی یہاں بات آئی، اور ڈاکٹر کیانی صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی کہ کیریکولم کو، نصاب کو اصل میں کتاب سمجھا جاتا ہے، جبکہ نصاب کچھ اور ہوتا ہے اور کتاب کچھ اور یہ 2013 میں جب ہماری صوبائی حکومت بن رہی تھی PTI کے ساتھ مخلوط حکومت، اس میں تعلیم انہوں نے از خود ہمیں دے دی تھی، یعنی یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا، انہوں نے خود دے دی، اور جب مغربی میڈیا سے اس پہ تنقید شروع ہوئی اور کہا گیا کہ یہ تو جہادیوں کے تعلیم، پختونخوا میں تعلیم جہادیوں کے حوالے کیا گیا، تو اس پہ بڑا وہ سراج صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے 3 بار کہا کہ سراج بھائی خدا کے لیے تعلیم ہمیں دے دو، اور ہمارے پاس انقلابی پروگرام ہے، اور وہ انقلابی پروگرام آج تک ہم تک رہے ہیں، لیکن وہ تعلیم کی وزارت پھر ہم سے واپس لے لی گئی، اور اس وقت یہ سنگل نیشنل کیریکولم، اس میں شروع میں یہی تصور کیا گیا کہ اب ہر جگہ ایک ہی کتاب پڑھائی جائے گی، اور اس پہ جب بیکن ہاؤس اور دوسرے جو تعلیمی ادارے ان کی طرف سے جب اعتراض اٹھا تو ان سے کہا گیا کہ نہیں، کیریکولم کے معنی تو ہیں کورس آؤٹ لائن، اور وہ کورس آؤٹ لائن ایک ہوگا، اس کے بعد پھر کتاب آپ جو کچھ بھی بنانا چاہیں آپ کو اختیار ہوگا، آپ اپنی کتاب بنیں اور فلاں اپنی کتاب بنیں اور فلاں اپنی کتاب بنیں۔ اور پھر اس میں کیانی صاحب نے درست کہا کہ IPS کے اندر ہم نے کوشش کی، ڈاکٹر شام صاحب نے بھی اس میں کام کیا، اور اس میں ہماری طرف سے آخری وقت تک تنقید ہی ہوتی رہی، لیکن ہم اس پہ مطمئن ہوئے کہ ہم نے اپنا مواد کسی نہ کسی حد تک شامل کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں
کہ نہیں یہ تو اسلام کی مقدار کچھ بڑھ گئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے فلاں چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس میں سیرت اور صحابہ کرام اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ صحابہ کرام اور اسلام اور یہ مواد یہ کم کرنا چاہیے. یہ اصل میں زندگی کا یہ پورا نظام جب تک ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، صرف تعلیم کے اندر ہم کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکیں گے. میں آخری بات 18ویں ترمیم کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ 18ویں ترمیم 2010 میں پاس ہوئی. 1973 میں دستور بنا اور اس دستور میں قانون سازی کے 2 فہرستیں تھیں. ایک وفاقی فہرست قانون سازی فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ اور ایک مشترکہ فہرست قانون سازی کنکرنٹ لیجسلیٹیو لسٹ. اور اصول یہ تھا کہ جو چیزیں وفاقی فہرست قانون سازی میں ہے صوبوں کو اس میں قانون سازی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جو چیزیں مشترکہ فہرست قانون سازی کے اندر ہیں ان میں مرکز کو بھی اختیار ہے اور صوبے کو بھی اختیار ہے. لیکن اگر وفاق قانون سازی کرے تو صوبے پابند ہوں گے کہ وہ اسی کو وفاقی قانون سازی کو قبول کریں. 1973 کا دستور جب پاس ہوا تھا اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ عرصہ بعد مشترکہ فہرست قانون سازی ختم کر دی جائے گی، اور پھر دستور کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو چیزیں وفاقی فہرست قانون سازی اور مشترکہ فہرست قانون سازی میں نہیں ہے یہ کلیتاً صوبوں کا قانون سازی کا اختیار اور حق ہوگا. اور جب مشترکہ فہرست ختم ہو گئی تو یہ سارا اختیار بھی صوبوں کو منتقل ہو گیا. اور کیوریکولم نصاب یہ مشترکہ قانون سازی کے فہرست میں درج تھا. جب وہ ختم ہو گیا تو وہ براہ راست آٹومیٹیکلی وہ صوبوں کے اختیار میں آ گیا. اس پہ کوشش کی گئی کہ اس کو مشترکہ فہرست سے نکال کے وفاقی فہرست میں ڈال دیا جائے تاکہ پورے صوبے میں پورے ملک میں تمام صوبوں کے اندر یکساں نصاب ہو. لیکن بہرحال اس وقت اکثریت کی بات چلی اور جن لوگوں کو اعتراض تھا پروفیسر خورشید صاحب نے اس پہ ریٹریشن نوٹ بھی لکھا اور اس میں یہ تجویز بھی کیا کہ اس کو وفاقی فہرست قانون سازی میں درج کیا جائے، لیکن وہ نہیں بات چل سکی. لیکن اب ایک سوال ہے، سوچنے کی بات ہے کہ 1973 سے 2010 تک جب کیوریکولم مشترکہ فہرست قانون سازی کا حصہ تھا اور اس کے بارے میں وفاق کو مکمل اختیار حاصل تھا، تو ان 37 سالوں میں کون سا کارنامہ انجام پایا ہے؟ اگر 37 سالوں میں کچھ نہیں ہوا، آگے بھی اگر وفاق کے اس میں ہو، یعنی محض یہ کہ پورے ملک کا اس پہ اتفاق ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی. اس بات کی ضرورت ہے کہ مرکز کا یہ نظام بھی ہم اپنے ہاتھوں میں لیں، صوبوں کا یہ نظام بھی ہم اپنے ہاتھوں میں لیں، اور پھر اس میں بنیادی حقوق اور تعلیم کے بعد پھر علاج اور انصاف اور کچھ اور بھی کاروبار اور معاشی ذرائع یہ سب پوری قوم کو فراہم کیے جائیں. اس بات کی ضرورت ہے کہ پوری زندگی کا ایک عادلانہ، منصفانہ اور متوازن نظام رائج ہو، اور اس میں نظام تعلیم بھی کہ وہ اس ملک کو بھی بہترین شہری فراہم کر سکیں. اور میں نہیں جانا چاہتا، میرے دوستوں نے تعلیم کے جو مقاصد بیان کیے، اسلام کی نقطہ نظر سے وہ مقاصد بھی پورے ہوں، اور پھر پورے ملک میں ایک ہی نظام تعلیم ہو، ایک ہی نصاب تعلیم ہو، ایک ہی طرح کے درسی کتب ہوں، اور دنیا کی قوموں میں ہم پاکستان کو ایک باوقار مقام دلانے میں کامیاب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ابراہیم صاحب کہ جو پاکستان میں رائج نظام تعلیم کے بارے سے بات کر رہے تھے، میں اس پروگرام کے آخری مقرر صدر مجلس محترم جناب لیاقت لوث صاحب کے لیے خطاب فرمائیں. محترم جناب لیاقت لوث صاحب.
نصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. قائدین محترم، اساتذہ کرام، بہت ہی عزیز طلباء، عزیز نوجوانوں، میں اسلامی جمعیت طلباء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں. انہوں نے تعلیم کے حوالے سے اس قومی مکالمے کا اہتمام کیا ہے اور اس مختصر وقت میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اور جو مسائل درپیش ہیں ان پر فاضل مقررین نے بہت ہی اچھے طریقے سے اظہار خیال کیا ہے. جیسے یہ پہلے بھی تجویز آئی کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہی تعلیم کے میدان میں نئی نسل کے لیے ہمیشہ ایک ٹرینڈ سیٹر رہی ہے. ایک ایسا قومی مکالمہ کہ جس میں زیادہ وقت ہو اور اس کو ایک زیادہ بہتر طریقے سے اس کا فارمیٹ بنایا جائے اور کچھ ایشوز متعین کیے اور ان ایشوز پہ کوئی ایک پینل تشکیل دے کے اس پہ تیاری کریں اور وہ اپنے اس موضوع کے حوالے سے اپنی پریزنٹیشن دیں اور پھر نوجوان طلباء اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل بیٹھیں اور اس کے متعلق ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں وہ بھی سامنے آئیں گے تو ایک زیادہ تعمیری، کنسٹرکٹیو اور ایک نتیجہ خیز اور ثمر آور وہ ساری ڈسکشن ہو سکتی ہے. اس وقت جتنے بھی خیالات کا اظہار کیا گیا ہے اس میں بہت مثبت پہلو بھی، لیکن مجموعی طور پر ایک پریشانی اور بہت حد تک حالات سے ایک بے اعتمادی جو ہے وہ چھلکتی ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس وقت ہم کہیں سیاست کے محاذ پر لوگوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں، وہاں بھی ایک عجیب افراتفری ہے، مایوسی ہے اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی، اسمبلیوں کے حوالے سے بھی لوگوں میں بہت ہی ایک نا امیدی سی پیدا ہو چکی ہے. اسی طرح عدالتی محاذ ہے، عدالتی نظام ہے، نظام عدل ہے، اس حوالے سے بھی جس قدر بھی سینئر لوگوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں تو ایک لمبی قصے کہانیاں ہوتی ہیں خرابیوں کی جس کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے. سماجی سطح پر ہم دیکھیں ایک افراتفری ہے، بد تہذیبی ہے، بد کلامی ہے اور دوسروں کی پگڑی اچھالنا ایک ذوق اور شوق بن گیا ہے جس سے ایک سماجی تقسیم، ایک پولرائزیشن اور ایک زہریلی پولرائزیشن ہمارے پورے سماج کو اور معاشرت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے. اسی طرح معیشت کا معاملہ دیکھیں تو اس وقت IMF، FATF اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتوں کی پالیسیاں ہیں اور ایک بے بسی کا عالم ہے. پوری قوم جو ہے جیسے مجبور کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ کسی نہ کسی دہلیز پر ڈھیر کر دی جاتی ہے جس سے ہماری آزادی، خود مختاری، پالیسی سازی وہ بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے. تعلیم اور تربیت کے میدان کو ہم دیکھیں تو تعلیمی ترجیح نہیں ہے، تعلیم کے بارے میں سنجیدگی نہیں ہے اور تعلیم کے حوالے سے جو نیشنل کنسرن ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنا کوئی ایک پازیٹیو رول ادا کرنے کو تیار نہیں.
غرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نظام جسے 75 سال سے لے کے چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ زمین بوس ہو رہا ہے. اس کی ہر خرابی جو ہے کہ بالکل ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اور یہ بالکل بات واضح اور ثابت ہو رہی ہے کہ اب اسی نظام کو موجود رکھا جاتا ہے تو اس سے مزید تباہی اور مزید خرابی آئے گی، اس سے کسی اور بہتری کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس 75 سال میں نیشنل لیڈرشپ نے اور اس پورے نظام نے اس پوری قوم کے ساتھ اس ریاست کے لیے کیا کچھ بھی نہیں کیا، یا اس کے لیے کوئی چیز بھی رہنمائی کے لیے باقی نہیں رکھی. لیکن حقیقت میں ہم اسی طرح ہمارے ملک میں جب ایک بنیادی چیز پر اتفاق ہو گیا انتخاب کے ساتھ، اس چیز کے لیے اپنا ایک رول اور کردار ادا کریں گے، اسی طرح ہمارے ملک میں ریاست کے پورے نظام کو چلانے کے لیے 1973 کا دستور ہے، نیشنل ڈاکومنٹ ہے، پوری قوم کا اس پر اتفاق ہے کہ جس میں ہر چیز کو متعین کر دیا گیا ہے کہ ہمارا نظام کیا ہوگا. ہماری فوج نے، ہماری سول اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری بیوروکریسی نے، ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری سیاست نے، ہماری تعلیم اور سماج اور معیشت کو کس رخ پہ چلنا ہے. اسی طرح ہم اپنے قوانین کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ بھی بعض چیزیں زبانوں پہ چڑھی ہوتی ہیں اور لکھی پڑھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی ہم دیکھیں کہ بھی پاکستان کے آئین کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس میں تمام مسالک کے جید علماء بھی اور جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسلسل محنت کی ہے اور کم و بیش تمام قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈالنے کے لیے اپنی تجاویز کو ترتیب دی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی قرارداد مقاصد کے مطابق کام کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی آئین پاکستان کا احترام اور اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں. آئین کی چند چیزیں جو کچھ لوگوں کے مفادات میں ہوتی ہیں وہ تو ہر ایک کو ازبر ہوتی ہیں، لیکن اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کو تیار نہیں. اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں، کتابوں کے ڈھیر ہیں جو مسلسل پڑے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کی ٹیبل پر انہیں ٹیبل کر دیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی دور میں نہ ان پہ بحث ہوتی ہے نہ اس کے مطابق قانون سازی کی کوشش کی جاتی ہے. میں اصل میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بے اعتمادی، افراتفری اور نفسا نفسی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جن پیرامیٹرز پہ، جن بنیادوں پر ہم نے اتفاق کیا ہے، اس پر کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں لیڈرشپ ابھرتی ہے، پاپولر ہوتی ہے، پاپولر پالیٹکس ہوتی ہے، بیانیے ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، مال دولت اور الیکٹیبلز، اور یہ پورا ایک سسٹم ہے جس سے جو ان ساری چیزوں پر حاوی ہوتا ہے، لیکن جب اقتدار کے منصب پر پہنچتے ہیں وہ ان چیزوں کے مطابق ڈیلیور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ سراری خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں بھی ایک نشاندہی کی گئی کہ بھی کوئی ایک ادارہ نہیں بنایا گیا، کوئی ایک ایسا مثالی اور ماڈل ادارہ نہیں بنایا گیا کہ جس کو مثال بنا کے پیش کیا جائے. ایسے ادارے موجود ہیں اور جن پر ایک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا اور اس سے پہلے بھی بات ہوئی، کسی چیز کو کوئی ایک جزیرہ بنا کے پورے نظام کے اندر اس کو نہیں چلایا جا سکتا. آپ دیکھیں کہ بھی لاہور میں مولانا خلیل احمدی مرحوم مغفور نے ایک دور میں
دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کی مشاورت کے ساتھ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی نظریات کے مطابق سید مودودی انسٹیٹیوٹ شروع کیا، اور اس سید مودودی انسٹیٹیوٹ میں اپنا ایک کریکولم تیار کیا، پورا اس کا نصاب اور اس کی تمام ترتیب کو تیار کیا، اور دنیا بھر میں سے مسلم ممالک کے بہت ہی شاندار نوجوان طالب علم بچے والہانہ طریقے سے اس ادارے میں۔ لیکن 2 3 4 سال کے بعد جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھتی گئی کہ بھی یہ ٹھیک ہے، نصاب بہت اچھا ہے، کریکٹر بلڈنگ ہے، ذہن سازی ہے، افراد تیار ہو رہے ہیں، لیکن بالآخر اس کی اختتام پر ہمارے پاس کوئی ایسی ڈگری، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ، کوئی ایسی بنیاد نہیں ہوگی کہ جس کے بعد ہم اپنے آنے والے مراحل اور زندگی میں کس طریقے سے چلیں۔ اور پھر وہی بچے جن کو آج بھی اگر ہم ملیشیا میں جائیں، ترکی میں جائیں، افغانستان میں جائیں، یا سینٹرل ایشیا کے مختلف ممالک میں جائیں، چین کے سنکیانگ کے علاقے میں جائیں، جو بچے یہاں سے پڑھے وہ آج بھی بہت شاندار ہیں، وہ آج بھی بہت ہی قابل تعریف اور بڑی ان کی ایک اہمیت ہے اپنی سوسائٹی کے اندر، لیکن وہ جس جذبے کے ساتھ ایک ادارہ بنا پھر وہ اس کے مطابق نہ چل سکا، اور اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ ریاست کا نظام اس کو سرپرستی دینے کو تیار نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں اگر لمس بنتا ہے تو ریاست کی بھی سرپرستی ہے، اور معاشرے کا ایک خاص مالدار طبقہ جو ہے کہ وہ اس کا پوری طرح سرپرست ہے اور ہر طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نظام ترتیب دینا چاہتے ہیں اور معاملات کو کسی رخ پہ اور سمت پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو بنیادی طور پر جو قوت نافذہ ہے، پالیسی سازی ہے، اور جس سطح پر یہ چیزیں طے ہونا ہے اس سطح پر اچھے لوگوں کو پہنچنا چاہیے، اور ریاست کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آنا چاہیے کہ جو بلا تعصب، بلا تفریق معاشرے کے اندر موجود اچھے لوگوں کو، اہل لوگوں کو، امانت دار اور دیانتدار لوگوں کو، اور اس ملک اور اس ملت کے لیے، اسلام کے لیے کمٹمنٹ رکھنے والوں کو اکٹھا کر سکیں، اور اس کی بنیاد پر پاکستان کو اس گمبھیر صورتحال سے، اس بحران در بحران کی صورتحال سے، اس دلدل سے نکال سکیں۔ میں 2 3 باتیں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ نظام تعلیم تو وہی ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، مفید ہو سکتا ہے، نتیجہ خیز ہو سکتا ہے جو قیام پاکستان کے مقاصد سے ہم عام ہیں۔ ہمارے لیے نظام تعلیم وہی بہتر اور ہم آہنگ ہو سکتا ہے کہ جو آئین پاکستان کے رہنما اصولوں کے تابع۔ اسی طرح ہمارا نظام تعلیم وہی بہتر ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور صوبے اس کے ایک اہم ترین اکائی ہیں، اور ان سب کی مناسبت کے ساتھ جو نظام ترتیب دیا جائے گا اس کی جڑیں بھی ہوں گی اور اس کی سرپرستی بھی ہوگی اور اس کو کوئی اون کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بنیادی چیز یہ ہے کہ اس نظام میں اللہ کی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اسی طرح جو نئی نسل ہے اس کی ذہن سازی، اس کی کریکٹر بلڈنگ اور اس کے ویژن کو وسیع اور اعلیٰ اور بلند بنانا، یہ ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھ سکیں۔ اس وقت جو پورا ایک شرازہ بکھرا ہوا ہے، تعصبات کی جو ایک شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مختلف ڈومینز،
مختلف علاقوں کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. قومی شرازہ بکھرا ہوا ہے، اور اسی طرح جو بے مقصد بے سمت نظام تعلیم مسلط رکھا گیا ہے، اور ہماری بیوروکریسی اور ایک اعلیٰ درجے کے لوگ کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے پلانٹ ہو جاتے ہیں اور مختلف ممالک کے اندر ان کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ تجربات لے کے پاکستان کو ایک مستقل تجربہ گاہ بنائے ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی نظام بھی اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں مرحلہ وار چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک سیکولرزم اور ایک شخصیت پرستی اور ایک شخصیت کا گلیمر اور اس کا بت تراشنا اور اس کے گرد قوم کو اکٹھا کر دینا، پھر جب وہ زوال پذیر ہوتا ہے تو پوری قوم منتشر ہو جاتی ہے. اشتراکیت کا غلغلہ تھا، سوشلزم کا غلغلہ تھا، اور سرخ سرخ کے نعرے تھے، سرخ پرچم اٹھائے جاتے تھے، لیکن آج اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت باقی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس نے ہر اعتبار سے پوری سوسائٹی کو تقسیم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ادارے انسانوں کے لیے کسی بہتری کا اور کسی خیر کا ذریعہ نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تعصبات کی بنیاد پر جو کراچی میں ہم اس کا منظر دیکھ چکے ہیں، بلوچستان کے اندر اس کے مناظر دیکھ چکے ہیں، پنجاب کے اندر جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، یہ نعرے اور یہ ایشوز ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھی ہمارے ملک میں اس کا بالآخر انجام کیا ہو. لیکن یہ جماعت اسلامی مجموعی طور پر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر نے اور اس کے پاسداروں نے اور اسلامی جمعیت طلبہ کہ جس نے پاکستان کی اس پوری تاریخ میں اور پوری جد و جہد میں ایک بہت ہی شاندار کردار ادا کیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ دو مضبوط بنیادیں نہ ہوتی تو ہمارے معاملات کہیں اور بڑے بگاڑ کی طرف جا چکے ہوتے، اور اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا. اس قدر مایوسی پیدا ہو جاتی کہ پاکستان کے لیے اور بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی. اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ضرورت ہے کہ نیشنل لیڈرشپ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، نیشنل پرائرٹیز پہ، قومی ترجیحات پہ قومی قیادت کو اکٹھا ہونا چاہیے، کچھ بنیادی چیزوں پر اتفاق کرنا چاہیے، پھر وہ ایک ریڈ لائن کھینچ دینی چاہیے کہ اسے کوئی بھی کراس نہیں کرے گا. اسی طرح جو قومی سیاست میں ایک بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد زبانی، بد کلامی جس قدر بڑھ چکی ہے، اور اس کا زہر نئی نسل کی طرف منتقل ہو گیا، اور ایک طویل مدت تک اس کے منفی اثرات پاکستان کے لیے ایک بڑی بربادی کا باعث بن سکتے ہیں. یہی مرحلہ ہے کہ ہٹ درمی کو چھوڑنا چاہیے، نیشنل ڈائیلاگ کی طرف آنا چاہیے، اور اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے کوئی سنجیدگی کے ساتھ ایک مثبت کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح نظام تعلیم ہے. اب ظاہر ہے کہ نظام تعلیم ایک وہ ہے کہ اس کا کریکولم طے ہو، اور نظام تعلیم کی ایک سمت، اس کی نظریاتی بنیادیں، اور اس ملک کو کچھ دینے کے لیے، نئی نسل کی تیاری کے لیے ان بنیادی چیزوں پر اتفاق ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پر 1980-81 میں اسلامی جمعیت طلبہ کا جب ناظم اعلیٰ پنجاب یونیورسٹی صدر تھا، 79 اور 80 کے دور کی بات ہے کہ قدرت اللہ شہاب مرحوم کی صدارت میں سربراہی میں ایک تعلیمی کمیشن تھا، میں بھی اس کا ممبر رہا. پھر ڈاکٹر محمد افضل جو اس وقت UGC یعنی جو اب HEC بن گئی ہے اس کے چیئرمین تھے، ان کی سربراہی میں ایک تعلیمی کمیشن بنا، میں اس کا بھی ممبر رہا. پھر ایک مرتبہ سید فخر امام وزیر تعلیم رہے، ان کی سربراہی میں بھی ایک
تعلیمی کمیشن بنا، میں اس کا بھی ممبر رہا ہے، ممبر پارلیمنٹ۔ میں یہ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تینوں کے موازنے میں دیکھوں تو قدرت اللہ شہاب نے اور اس وقت کے سارے لوگوں نے ایک بڑی شاندار بنیادیں طے کی تعلیمی پالیسی، اور یہی جو اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ ہے جہاں اب نادرا کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ پرانا قومی اسمبلی کا حال بھی تھا، یہاں ہم سارے جمع ہوئے۔ ضیاء الحق اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، قدرت اللہ شہاب کو انہوں نے مقرر کیا تھا اور سب خوش تھے۔ ڈاکٹر اشتیاق قریشی کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، یہ الطاف فضل قریشی اردو ڈائجسٹ والے، اسی طرح کے بہت سارے لوگ، اور سب مسرور تھے کہ بھی شاندار پالیسی طے ہو گئی ہے۔ آج جو ہے کہ اس کا قومی سطح پر اعلان ہے۔ ہم جو کمیٹی کے ممبران تھے ضیاء الحق کے استقبال کے لیے مین گیٹ پہ کھڑے تھے، اور ابھی استقبال کے بعد خوشی خوشی آگے بڑھ رہے تھے کہ 2-3 حضرات آئے، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے کان میں کوئی بات کی اور ان کو لے کے ایک سائڈ روم پہ چلے گئے، اور جب واپس آئے تو پھر اسی طرح پھر ایک کارواں چلا اور سٹیج پہ سب پہنچے، اور خیال یہی تھا کہ جنرل ضیاء الحق اس پالیسی کا اعلان کرے، لیکن انہوں نے اور ساری تقریر ٹھوک دی، لیکن تعلیمی پالیسی کا اعلان نہیں کیا۔ اب وہ 2-3 افراد اس قدر حاوی ہوئے، ایک لمبی ایکسرسائز کے نتیجے میں ہونے والے کام کو نافذ نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو اہمیت دینا، نئی نسل کو اہمیت دینا، نوجوانوں کو اہمیت دینا، 18 سال کی عمر کا نوجوان جو قومی سیاست میں ایک ووٹر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے جمہوری حقوق پر، اس کے اداروں کے اندر اس پر اعتماد نہ کرنا اور انہیں نظر انداز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ قومی قیادت اور ریاستی نظام کا یہ جو ایک دورہ پن ہے اور یہ جو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، یہ نئی نسل کو ناراض بھی کر رہا ہے اور ہمارے مستقبل کو تاریک بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے تعلیم کو جہاں بجٹ کی ضرورت ہے، جہاں ایک بہتر نصاب کی ضرورت ہے، جہاں اس پوری نئی نسل کو ہم نصابی اور سرگرمیوں کے لیے ایک میدان کی ضرورت ہے، اور وہیں ان کے اندر ایک اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا نوجوان جو ہے ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی جوہری حیثیت رکھتا ہے، لیکن اگر انہیں اعتماد کی طاقت نہیں دی جائے گی تو وہ ظاہر ہے کہ بھی پوری ملک کا اور پوری ملت کا ایک بڑا نقصان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے آج جس ڈائلاگ کا اور نیشنل جس ڈائلاگ کا آغاز کیا ہے، اس کو اور بہتر طریقے سے ترتیب دینے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ اپنا ایک ضرور رول ادا کرے گی، اور اسی طریقے سے نوجوانوں کے اندر امید قائم رکھنا، حوصلہ قائم رکھنا، اعتماد قائم رکھنا، مشکل ترین حالات میں چیزوں کو برداشت کر کے ایک بہتری کی طرف آگے بڑھانا، یہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیشہ ایک مثبت رول ادا کیا ہے۔ اور اس وقت تمام ماہرین نے بہت ساری خرابیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اب اس سے دل چھوڑنے کی بجائے، حوصلہ چھوڑنے کی بجائے اپنے اندر ہمت پیدا کریں کہ مستقبل آپ کا ہے اور مستقبل کو آپ نے سنوارنا ہے، اور انشاءاللہ اس پاکستان کی جو نظریاتی بنیادیں اور مستقبل ہے اس کی حفاظت بھی کرنا ہے، اس کا نفاذ بھی کرنا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں یہ پوٹینشل ہے، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی اہمیت اس قدر مضبوط ہے کہ جس میں انشاءاللہ یہ ایک خرابیوں کے بعد اور ایک بحرانوں کے بعد اور ایک زوال اور عمومی زبان میں کہ ڈیفالٹ کی سطح پر جہاں ہم کھڑے ہیں، اس کے مقابل میں قوم اگر اس مرحلے پہ سنبھل جاتی ہے اور اپنے اندر ایک نیا عزم پیدا کرتی ہے تو انشاءاللہ اس ملک کو ہم بحرانوں سے مل کر نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا پوری ذمہ داری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
دیا ہے کہ نظام تعلیم کو اسلامی نقطہ نظر سے مرتب کیا جائے اور پورے ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں یکساں نصاب، قومی زبان اردو اور ایک نظام ہی جاری کیا جائے۔ تمام سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک طویل المیعاد تعلیمی پالیسی ترتیب دی جائے۔ طلبہ یونین کو بحال کرتے ہوئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے اور طلبہ سرگرمیوں کے لیے وسائل مختص کیے جائیں۔ تعلیم کو جی ڈی پی کا 7% شیئر دیا جائے۔ یہ آخری جو تعلیمی پالیسی ہے اس کے اندر یہ ایک ہدف مقرر کیا گیا ہے، تو یہ اس سے ریلیونٹ مطالبہ ہے۔ تعلیمی اداروں میں کرپشن، اقربا پروری اور بد انتظامی پر قابو پانے کے لیے ایک مضبوط نظام یعنی میکنزم بنایا جائے۔ اکیڈیمیا کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کیا جائے۔ ہائر ایجوکیشن کی جاری 144 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی تکمیل کی جائے۔ منظوری ہے نا، ظاہر ہے ریجیکٹ کرنے کی کون جرات کر سکتے؟ جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب کہ جو اس آج کے نیشنل ڈائیلاگ آن ایجوکیشن کے صدارتی خطاب فرما رہے تھے، اور اس کے ساتھ آج کے اس ڈائیلاگ کا اعلامیہ بھی ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو آج کے پورے ڈائیلاگ کے حوالے سے یا تعلیمی مسائل کے حوالے سے یا مہمانان سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔